ارے کہاں چلی میری پیاری ہانو؟ اکرم جو اس گھر کا ملازم تھا اس نے ہانم کی کلائی پکڑ کر کمینگی سے کہا، مگر ہانم بے ساختہ چیخنے لگی۔ وہ تہجد پڑھنے سے پہلے ہمیشہ پرندوں کو دانہ پانی دینے چھت پر جاتی تھی۔ زندگی کی تلخیوں نے اس کے اندر اکیلے رہنے کی ہمت پیدا کی تھی۔ وہ بے جھجک ساری حویلی میں تنہا گھومتی رہتی تھی، مگر پچھلے کئی دنوں سے اکرم اسے بہت تنگ کر رہا تھا۔ ہانم کو اندازہ نہیں تھا کہ رات کے اس پہر وہ اس کی عبادتوں میں بھی مخل ہوگا۔ اکرم چھوڑو مجھے، میں بھی اسی گھر کی عزت ہوں جس کا تم نے نمک کھایا ہے۔ ہانم نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اکرم اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اکرم خدا کا خوف کرو، اس گھر کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے، ہانم چیختے ہوئے بولی، مگر اکرم اس کی کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر ہنستے ہوئے سیڑھیاں اترا ہی تھا کہ سامنے زوہان شبیر کو دیکھ کر بوکھلا گیا۔ زوہان نے ان دونوں کو حیرت سے دیکھا۔ یہاں بہت کچھ وضاحت طلب ہے، ذرا بتاؤ مجھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ زوہان نے دونوں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ زوہان بھائی یہ مجھے، چھوٹے صاحب یہ چھت پر جا کر خودکشی کرنے والی تھی، وہ تو شکر مالکہ کہ میں نے اسے دیکھ لیا، اکرم نے ہانم کی بات کاٹ کر تیزی سے کہا۔ ہانم سر نفی میں ہلاتے ہوئے آگے آ کر اپنی صفائی دینے ہی والی تھی کہ اکرم نے ایک بار پھر اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اور صاحب میرے اسے زبردستی گھسیٹ کر نیچے لے آنے پر یہ اتنا شور مچا رہی تھی۔ پہلے تو تم اس کا ہاتھ چھوڑو۔ زوہان نے اکرم کے ہاتھ سے ہانم کی کلائی چھڑائی۔ معاف کر دو صاحب، وہ ہاتھ باندھ کر بولا۔ دفع ہو جاؤ، زوہان نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ چلا گیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا، کیا معاملہ ہے وہ؟ بتاؤ اور کیا چاہتی ہو، اپنی بات منواؤ، یہ خودکشی کی کیا تک ہے؟ زوہان نے غصے سے کہا۔ نہیں زوہان بھیا ایسا نہیں ہے، میں تو چھت پر، بس رہنے دو، بڑی بیوی کو پتہ چلا تو کتنا غصہ ہوں گی پتہ ہے۔ اکرم نے آگے بڑھ کر پھر بات کاٹی۔ زوہان اکرم کے لب و لہجے پر غور کر رہا تھا، مگر یہاں ہانم سے کوئی بھی عزت و احترام سے بات نہیں کرتا تھا، اس لیے زوہان نے اپنے دل و دماغ میں آنے والے خدشات کو جھٹک دیا۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں، زوہان نے سخت لہجے میں کہا، اور وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ہانم کو زوہان کے غصے کا برا نہیں لگا، بلکہ وہ تو شکر ادا کر رہی تھی کہ جو بھی ہوا وہ وقت پر آ گیا اور اکرم سے جان چھوٹی۔ جی چاہتا ہے کہ تمہارے سارے دکھ درد دور کر دوں اور دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ وہ خوش لباس شخص اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے اور یوں ہی مجھ سے پیار کرو گے؟ ہانم نے اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر کہا۔ وہ سفید لباس میں کسی حور کی طرح چمک رہی تھی اور وہ خوش لباس شخص اس کے ناز و نخرے اٹھا رہا تھا۔ ہاں میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، میں تمہیں ہر رنج و تکلیف سے محفوظ رکھوں گا، گرم ہوا کا جھونکا بھی تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا۔ اس بلند قامت شخص نے ہانم کی زلفوں کو سہلا کر اپنی انگلیوں سے سنوارا تو ہانم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ رونے لگی تھی، جبکہ وہ سرخ و سفید رنگت والا شخص اسے روتا دیکھ کر بے اختیار ہانم کو سینے سے لگایا۔ چند لمحوں بعد ہانم سر اٹھا کر اس کی صورت پر غور کرنے لگی اور اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا چہرہ دھندلا تھا جسے دیکھنے سے وہ قاصر تھی۔ ہانم کی نیند اڑ چکی تھی، مگر وہ اب بھی خواب کی حالت میں اس خوش شکل انسان کو دیکھنے کی جد و جہد کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھ کھل گئی۔ جانے کب وہ میرا ہمدرد میری زندگی میں آئے گا، یا پھر آئے گا بھی یا نہیں۔ شاید یہ خواب میرے دکھوں کو کم کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ غنودگی کی حالت میں بولی۔ کیا ہوتا اگر یہ خواب سچ ہو جائیں اور میری زندگی سنور جائے؟ ہانم نے حسرت سے سوچا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہانم نے یکدم دوپٹہ اٹھا کر سر ڈھانپا اور اذان سن کر نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ تم یہاں رات کے اس پہر زوہان کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ نمرا ہانم کو دیکھ کر غضبناک ہوئی۔ ہانم اس کی چیخ پر لرز گئی اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ نمرا میری بات سنو، پلیز شور مت مچاؤ۔ تائی امی، تایا جان۔ ہانم بڑی بہن نمرا کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نمرا نے اس کی ایک نہ سنی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیوں میرے کمرے میں تماشا کر رہی ہو؟ زوہان جو ڈریسنگ روم میں نمرا کی چیخو پکار سن کر یکدم باہر آیا، وہ نمرا پر گرایا تھا۔ تماشا تو اب شروع ہوگا بیٹا، دیکھنا میں تم دونوں کی اصلیت سب کے سامنے لا کر رہوں گی، نمرا نے زوہان کو دیکھ کر کہا۔ نہیں نمرا ایسا کچھ نہیں، میں تو بس زوہان بھائی کو چائے۔ بند کرو اپنی بکواس، میں سب جانتی ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں دونوں کے درمیان، منہ بند کرو اپنا۔ زوہان نے نمرا کی بات کاٹ کر اس پر ہاتھ اٹھایا، مگر وہیں روک کر انگلی دکھاتے ہوئے غصے سے کہا، اگر رشتہ ختم کرنا ہے تو ڈھنگ سے کرو، یوں سارے خاندان کی عزت کو پامال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عزت؟ کس عزت کی بات کر رہے ہو؟ نمرا چلا رہی تھی اور سب گھر والے اس کی چیخو پکار سن کر زوہان کے کمرے میں آ پہنچے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ صفیہ بیگم نے آتے ہی کہا۔ نمرا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ معصوم سی ہانم نے بہن کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی صفائی دینی چاہی، مگر نمرا نے اسے دور دھکیلا۔ وہ زور سے جا کر بیڈ کی پائنتی سے لگی۔ یہ کیا درندگی ہے؟ زوہان ہانم کی طرف دوڑا اور اسے نیچے سے اٹھا کر نمرا کو زہر بھری نظروں سے دیکھ کر کہا،
मगर हानम बेहोश होकर इसकी बाहों में झूल गई थी। हानो, हानो, वो इसके गाल को थपथपाते हुए पुकारा। सब लोगों ने हानम को इसकी बाहों में देखकर हंगामा बर्पा किया। ज़ुहान, ये क्या बेगैरती है, वो तुम्हारी साली है और तुम इसके साथ रंगरलियां बना रहे हो। शबीर अहमद बेटे पर चिल्लाए, जबकि ज़ुहान का हाथ हानम के खून से लाल हो गया। बाबा, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना ये मर जाएगी। ज़ुहान ने सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपना खून से रंगा हाथ दिखाकर कहा। शबीर अहमद भी हानम को जख्मी देखकर तड़प गए। मरती है तो मर जाए, मेरी बला से बुरे किरदार का बुरा नतीजा होता है, ज़ुहान की माँ ने नफरत भरे लहजे में कहा। मगर ज़ुहान ने इसे यकदम गोद में उठाया और गाड़ी में डाला। साहब, मैं ड्राइव करता हूँ। नहीं, मैं खुद ड्राइव कर लूँगा। मखदूम से गाड़ी की चाबी छीनकर ज़ुहान ने यकदम ड्राइविंग सीट संभाली। रुको ज़ुहान, अगर इसकी जान बचाओगे तो मैं तुमसे कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ूंगी, निम्रा चिल्लाकर बोली। ठीक कह रही है ये, हराम रिश्ते को बचाने की खातिर तुम अपने हलाल रिश्ते को तोड़ना चाहते हो, सफिया बेगम ने हकारत से कहा। मगर ज़ुहान को इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी। इसे फिक्र थी तो एक इंसानी जान की, जिसे बचाने के लिए वो सबको नज़रअंदाज कर चुका था। निम्रा बेसाख्ता ज़मीन पर ढह गई, मगर सफिया बेगम ने इसे सीने से लगा लिया। आपने देखा खाला जान, ये हानम ने क्या किया मेरे साथ। वो बहन नहीं, डायन है, वो रोते हुए बोल रही थी। जैसी माँ वैसी बेटी, आखिरकार सौतेली बहन का रंग तो जाहिर करेगी ना। बस कर मेरी जान, मैं तेरी शादी ज़ुहान से करवा कर रहूंगी। सफिया बेगम ने इसे दिलासा दिया, मगर वो धाड़े मारकर रोने लगी। किसी को पता नहीं था कि निम्रा ज़ुहान को पसंद करती ही नहीं थी, इसलिए सौतेली बहन पर इल्ज़ाम लगाकर एक तीर से दो शिकार का काम किया था। बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, घुन्नी निस्नी। देखो तो कैसे मेरे बेटे को अपने चुंगल में फंसा रखा है। हानम हॉस्पिटल से घर वापस आ गई थी, मगर इसके जख्मों पर रखने वाला कोई ना था, बल्कि सफिया बेगम आज भी दिल में बसी कदूरत को नहीं छुपा सकी। खाला जान, अब मैं क्या करूंगी, निम्रा ने एक बार फिर हमदर्दी बटोरने के लिए बैन किया। हाय मेरी सीधी सादी बहन की भोली बच्ची, सफिया बेगम ने इसे फिर से गले लगाकर जवाबन मरी हुई बहन को याद किया। सुन लीजिए शबीर साहब, मैं अपनी भांजी निम्रा की जिंदगी बर्बाद करने का बदला जरूर लूंगी। इस लड़की से पहले इसकी माँ ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, और अब ये कल की छोकरी मेरी मासूम भांजी की जिंदगी में मदाखलत करके इसके नसीब को हत्या गई। सफिया बेगम ने जहरीले लहजे में दो टोक बात की। हानम सुनकर लरस गई। बस करो तुम सब, फिलहाल वो जख्मी है, और खुदा का खौफ भी कोई चीज़ होती है जो इस घर में किसी के दिल में नहीं है, शबीर अहमद ने भड़क कर कहा। आखिर को हानम भी इनके मरे हुए भाई की ही बेटी थी। क्या कहना चाहते हैं आप? हमने इस बदजात पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं, क्या किया है हमने इसके साथ? वो जवाबन तैश में बोली। ताया जान, मैंने कई बार हानम को ज़ुहान के कमरे में जाते देखा था, मगर मैंने कभी गलत नहीं समझा, निम्रा रोते हुए दुख से बोली। अरे मेरी भोली सी बच्ची, मगर कल रात आपने देखा खाला जान, किस तरह ज़ुहान भी इसे अपनी बाहों में। ज़ुहान और हानम का निकाह होगा, और कल ही होगा, शबीर अहमद निम्रा की बात पर जवाबन गुस्से से बोले। क्या मतलब मेरा हानम के साथ निकाह होगा? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ज़ुहान सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया तो बाप की बात सुनकर बेख्तियार बोला। फैसला हो चुका है। ऐसे कैसे फैसला होगा? ये मेरी जिंदगी है, मैं किसी से यूं महज आप सबकी गलत फहमी की वजह से निकाह कर लूंगा, ये भूल है आपकी। ज़ुहान बाप के मुकाबिल आ खड़ा हुआ। ये तो मुंह लगाने से पहले सोचना था ना, शबीर साहब को राय। मुंह काला इस बेशरम ने किया और सजा मेरे बच्चे को मिले, ऐसे कैसे मैं अपने बेटे की शादी इस कलमुई से होने दूंगी? सफिया बेगम अपने शोहर के सामने आ खड़ी हुई। कसूर सिर्फ लड़की का नहीं, तुम्हारा बेटा भी बराबर का शरीक है। मर्द तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक औरत ना हक दे, ये सब इस हानि का किया धरा है। सफिया बेगम ने चीखना शुरू किया। बस बहुत हुआ, खामोश हो जाएं आप दोनों, ज़ुहान ने बीच में चिल्लाकर मगर बेबस होकर कहा। हानम और ज़ुहान का निकाह होगा और बस। शबीर अहमद अपना फैसला सुनाकर चले गए, जबकि ज़ुहान अपनी बेबसी पर डिप्रेशन में मुब्तला हो गया था। ज़ुहान ने तो कभी निम्रा के साथ भी कोई ऐशो तर्ब की ज़िंदगी जीने की तमन्ना नहीं की थी, जबकि इन दोनों की मंगनी हो चुकी थी, तो किसी दूसरी लड़की को तो आंख उठाकर नहीं देखता था। अब वो हानम से शादी कर ले, जिस पर सिर्फ इसे तरस आया था और जिस लड़की की किसी की नज़र में कोई हैसियत नहीं थी, वो इसकी हमसर बनेगी। ज़ुहान ने सर पकड़ लिया। सफिया बेगम को अपनी भांजी निम्रा बहुत अजीज थी। शबीर साहब के छोटे बेटे शादाब ने 2 शादियां की थी, और इनकी बड़ी बीवी सफिया बेगम की बहन अतिया थी, जो टीबी की मरीजा थी। अतिया फितरतन अपनी बहन सफिया की ही तरह थी, जो खुद अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखती थी, मगर दूसरों पर यह पाबंदी आयद कर रखी थी कि इसकी हर बात का ख्याल रखकर इसे ठीक कर दें, और यही उसूल इसने अपनी सौकन कुदसिया के लिए तय किया था। सबसे ज्यादा सख्त सलूक वो कुदसिया से करती। शादाब ने बीवी की तीमारदारी के लिए दूसरी शादी की, मगर अतिया की जिंदगी शायद यही थी। निम्रा 15 साल की थी जब इसकी माँ गुजर गई। सफिया बेगम ने अपनी सगी भांजी को तो बहुत प्यार दिया था, मगर हानम से वो बहुत नफरत करती थी। हालांकि हानम की माँ कुदसिया
اپنی سوکن کی خدمت کرتے کرتے بیمار ہوئی اور اسے بھی ٹی بی ہو گئی، مگر قدر اور محبت کرنے والے نہ ہوں تو انسان اپنا خیال کتنا بھی رکھے اکیلا ہی ہوتا ہے۔ قسمت کا فیصلہ تھا، قدسیہ اور شاداب بھی ایک دن اللہ کے حکم سے اس جہان فانی کو الوداع کہہ کر دنیا چھوڑ گئے۔ تب ہانم 7 سال کی تھی، مگر اسے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ بیچاری خود ہی اپنی ہمدرد تھی اور خود ہی اپنے آپ کو سہارا دے کر بڑی ہوئی تھی۔ صفیہ بیگم نے اپنی بھانجی نمرہ کی منگنی بیٹے زوہان سے کرتی تھی، مگر نمرہ کو زوہان کا مزاج پسند نہ تھا۔ اپنی خالہ صفیہ کی دیکھا دیکھی نمرہ نے بھی کبھی ہانم کو محبت اور عزت کے لائق نہیں سمجھا تھا، بس اس سے کام کرواتی، اور ہر چھوٹی بڑی بات کا الزام ہانم پر لگانا اس کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا۔ ہانم کی خواہشات حسرت بنتی جا رہی تھیں، مگر وہ اپنی سوتیلی بہن سے پھر بھی محبت کرتی اور اس کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ ہانم کو لگتا تھا ایک دن سب بدل کر اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس معصوم کو کیا پتا کہ جن کے دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں وہاں محبت نہیں آتی، ان کے دل حسد اور کینہ پرور ہوتے ہیں۔ صفیہ بیگم نمرہ سے جتنی ہمدردی کرتی، شبیر احمد کو ہانم پر ترس آ جاتا۔ بس ان کی ہمدردی ہی تھی جو ہانم کو زندہ رکھے ہوئے تھی، ورنہ اس بھری دنیا میں ہانم کو پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ یاد رکھو، میرے بیٹے کا نام تمہارے نام کے ساتھ سے جڑ جانے سے تمہاری حیثیت بدل نہیں جائے گی، رہو گی تو تم وہی کام والی بائی۔ صفیہ بیگم نے ہانم کو عروسی لباس میں دیکھ کر کہا، جو بہت سادہ سا شادی کا جوڑا تھا۔ وہ بھی ہانم کو صفیہ بیگم نے اپنی ملازمہ سے منگوا کر دیا تھا۔ اب اس کی پسند بھی ایسی تھی، پھر سونے پر سہاگا اس نے چند پیسے بچانے کے لیے بے ایمانی بھی کی، تو ہانم کے نصیب میں کیا آئے گا وہی جو سب کی نظروں میں معمولی اور عام سا لباس، جو ہانم کی حیثیت کو مزید حقیر بنا دیتا تھا۔ نہیں تائی امی، میں نے کچھ نہیں کیا، یقین کریں، میں تو صرف… بند کرو اپنی بکواس۔ ہانم روتے ہوئے صفائی دینے لگی، مگر انہوں نے بہت سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ ہانم سہم گئی۔ میں تمہیں کبھی اپنے بیٹے کی بیوی نہیں بننے دوں گی، سمجھ گئی؟ وہ نفرت سے بولی۔ نمرہ ان کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی، جیسے اسے ہانم کا یہ حال دیکھ کر خوشی مل رہی تھی۔ زوہان نے مجبوراً نکاح نامے پر سائن کیا اور اسی وقت گھر سے باہر چلا گیا۔ اسے تو یہ بھی خیال نہ تھا کہ اس سارے معاملے میں ہانم کا کیا قصور، وہ تو قربانی کے بکرے کی طرح سب کی عزت و حرمت پر قربان ہو گئی تھی۔ کمرے میں تنہا بیٹھی اپنی بے کسی اور لاچارگی پر سوگ منا رہی تھی۔ بس بہت ہوا آرام تمہارا، اب اٹھو، جلدی سے کچن کے کام سنبھالو، اور سنو، خبردار جو سجنے سنورنے کی کوشش کی، تیزاب پھینک کر یہ گوری چمڑی جلا دوں گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ نکاح کے کچھ دیر کے بعد ہی صفیہ بیگم نے آ کر اس پر چلانا شروع کر دیا۔ وہ ڈر کے ماری ایک دم اپنے چمکیلے سے دوپٹے کو سنبھال کر اٹھی، جو بہت سادہ سے اور گینزا کا تھا۔ بدلو یہ کپڑے، اور یہ کیا چہرے پر سرخی لگا رکھی ہے؟ صفیہ بیگم نے اپنی ہتھیلی سے اس کے ہونٹوں کو زور سے رگڑا تھا۔ وہ تکلیف سے تڑپ کر کراہی اور ہونٹوں کی سرخی پھیل کر اس کے چہرے کو بدنما بنا گئی۔ جلدی سے چل کر کام ختم کرو۔ وہ اسے 100 باتیں سنا کر چلی گئی۔ ہانم اپنی آنکھوں کے بہتے سیلاب کو روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی نم آنکھوں کو رگڑ کر خشک کرتی، مگر آنسوؤں کا سیلاب بے قابو ہو چکا تھا، جس پر قابو پانا ہانم کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ واش روم میں گھس کر مستقل چہرے پر پانی بہا رہی تھی، تب جا کر اس کی آنکھوں کی پتلیاں جذبات سے آری نظر آئیں۔ آپ جا رہے ہیں؟ ہانم نے امید کی لو کو جلا کر زوہان سے پوچھا، جو اپنا سامان سوٹ کیس میں جمع کر رہا تھا۔ ہاں، ویسے بھی میرا یہاں کیا کام؟ زوہان نے بنا دیکھے مختصر کہا۔ ہانم کا دل پھٹنے کو آیا، جیسے ہوا کے ایک ہی جھونکے نے اس کی امید کا دیا بجھا دیا ہو۔ کاش میں کہہ سکتی کہ میں جو آپ کے لیے آپ کے آسرے بٹھائی گئی ہوں، مجھے کون پوچھے گا۔ ہانم نے ایک سرد آہ بھر کر سوچا، مگر وہ کچھ بھی کہنے کا حق نہیں رکھتی تھی، اور ہانم جانتی تھی کہ اس کا نکاح کسی بھی حق کے بغیر کیا گیا تھا۔ وہ ایسی بیوی بنی تھی جس کے نکاح نامے میں کوئی بھی حق نہیں لکھا گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ہانم نے ایک کورے کاغذ پر سائن کیا تھا، جس پر محض اس کی فرما برداری کی مہر خود اسی سے لگوائی گئی تھی۔ زوہان اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں لاہور چلا گیا تھا، اور اب صفیہ بیگم کا جو دل کرتا تھا ہانم کے ساتھ سلوک کرتی تھی۔ نمرہ کی آس پوری ہوئی، اس نے زوہان سے منگنی توڑ کر خود کو مظلوم ثابت کیا، تو زوہان کے بڑے بھائی شایان نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، اور وہ اسی کے ساتھ الگ گھر میں رہنے لگی تھی۔ صفیہ بیگم نمرہ اور شایان پر باری باری جاتی، پیار تو وہ زوہان سے بھی بے انتہا کرتی تھی، مگر زوہان کے معاملے میں وہ جانے کیوں انسیکیورٹی کا شکار تھی۔ یہ شاید زوہان کی موڑی مزاج کا نتیجہ تھا۔ وہ کسی بھی عورت کے ساتھ بے تکلف نہیں تھا سوائے اپنی ماں کے، مگر اب من ہی من میں ماں سے بھی ناراض تھا، لیکن بظاہر خاموش رہتا، کبھی شکایت نہ کرتا، ہفتے میں 1-2 دن آ کر چلا جاتا۔ ہانم کی حالت دیکھ کر اپنے آپ سے نفرت سی محسوس ہوتی، پھر بھی وہ کبھی ہانم سے بات کرنے میں پہل نہ کرتا۔ اب تو وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ خاموشی کو کسی سیاہ چادر کی طرح اس نے ایسا اوڑا تھا کہ جیسے وہ سیاہ چادر کو اتار کر سفید کفن اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے کسی کال کوٹڑی میں خود کو مدغم کر دے گی۔ جاؤ میرے لیے کھانا لاؤ، زوہان نے ہانم سے کہا، جو ہاتھ جلنے کی وجہ سے رو رہی تھی۔
2 ماہ پہلے اس کا حانم سے نکاح ہوا تھا۔ وہ زیادہ تر شہر میں رہتا تھا۔ آج پہلی بار اس نے حانم کو غور سے دیکھا جو بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ وہ نیند میں روتے ہوئے بول رہی تھی، میرا ہاتھ مت جلائیں تائی جان، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ ذوحان سمجھ گیا کہ اس کی ماں حانم پر تشدد کرتی ہیں۔ وہ حانم کو شہر لے جانے والا تھا، لیکن اس سے 1 دن پہلے حانم نے زہر کھا لیا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ نے لانے میں بہت دیر کر دی، یہ اب نہیں جی پائے گی۔ ڈاکٹر پلیز میری بیوی کو بچا لیں، کچھ بھی ہو میں اسے اس طرح مرنے نہیں دے سکتا۔ ذوحان نے ڈاکٹر کے گریبان کو پکڑ کر بے بسی سے چلا کر کہا۔ ڈاکٹر اس کے لہجے میں چھپی منت سمجھ سکتا تھا۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، آپ دعا کریں، ہو سکتا ہے آپ کی محبت دعا میں شدت لائے اور نتیجتاً آپ کی بیوی بچ جائے۔ ڈاکٹر نے بے حد نرمی سے اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر کہا اور اس کے کندھے پر تھپکی دے کر حوصلہ دیا۔ کاش میں اس کی قدر کرتا، کاش میں اس ہیرے کی پہچان کر پاتا جو واقعی بہت نایاب ہے۔ ذوحان نے پچھتاووں کے سائے میں خود کو ملامت کی۔ ملال تھا کہ حواسوں پر حاوی ہو چکا تھا۔ پہلی بار ذوحان کی چٹانوں جیسی ہمت کو کسی عورت سے جڑے جذبے نے پست کیا تھا۔ دعا مانگتے وقت آنکھوں کے جھروکوں سے 2 موتی آ کر اس کے زانوں پر گرے تھے۔ شاید اس کی دعا قبول کر دی گئی تھی۔ آج سمجھ آیا کہ وہ جب روتی تھی تو کتنی تنہا ہوتی تھی اور کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہ تھا۔ ظلم و ستم کو سہتے سہتے آخرکار وہ ہار گئی ہوگی۔ ذوحان دل ہی دل میں احساس ندامت سے بولا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے ذوحان مستقل دعائیں کر رہا تھا اور ابھی تک اس نے 1 گھونٹ پانی تک نہیں پیا تھا۔ شہر میں ساتھ کوئی نہیں آیا تھا، بس شبیر احمد نے ایک بار فون کر کے احوال پوچھا تھا۔ اب تک وہ اس صورتحال کو اکیلا ہی ہینڈل کر رہا تھا۔ آج اسے احساس ہوا کہ پریشانی میں جب انسان بالکل تنہا ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے اور دل پر کیا گزرتی ہے۔ ڈاکٹر آپریشن روم سے باہر آیا تو وہ یکدم رک کر ساکت ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹا کر ذوحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مبارک ہو، آپ کی بیوی کو خدا نے نئی زندگی دی ہے۔ ہم نے اس کا زہر نکال کر معدے کو صاف کر دیا ہے، وہ خطرے سے باہر ہے۔ یقیناً محبت سے مانگی جانے والی دعا کی شدت قسمت کو پلٹ سکتی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کی اطلاع پر ذوحان نے بے ساختہ اسے گلے لگایا اور ایک نگاہوں پر کی سمت دیکھ کر شکر ادا کیا تھا۔ رکو میں ہیلپ کرتا ہوں۔ ذوحان نے حانم کو جیسے ہی اٹھتے دیکھا وہ بے ساختہ اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ پچھلے 2 دنوں سے حانم کو ہوش آنے کے بعد ذوحان اسی طرح ہر چھوٹی چھوٹی بات پر حانم کی طرف توجہ دے رہا تھا، جبکہ حانم کو ابھی تک اس کے رویے کی وجہ سے یہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ وہ ابھی تک ایک لفظ نہیں بولی تھی، صرف خاموش تھی اور ذوحان کے رویے پر حیران رہ گئی تھی۔ ذوحان نے اسے اپنے بازو کے سہارے سے بیٹھنے میں مدد کی۔ وہ سہم گئی تھی اور اس کی دل دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ چلو اب کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو جائے گا تو تمہیں یہ سب بد ذائقہ لگے گا۔ ذوحان نے کھچڑی کا چمچ بھر کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ حانم اتنی محبت دیکھ کر روحان سی ہو گئی، مگر وہ پلکوں کو روک کر آنکھوں کی نمی کو باہر آنے سے روکے ہوئے تھی۔ کیا ہوا؟ کھانا کھاؤ گی تو ٹھیک ہو کر گھر جاؤ گی نا؟ ذوحان نے مستقل چمچ کو پکڑے رکھا تھا تاکہ وہ اسے کھلا سکے۔ چلو شاباش، منہ کھولو۔ اب وہ اس کی خاموشی کو نظر انداز کر کے چمچ کو اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھا کر بولا تو اس نے بمشکل منہ کھول کر ذرا سی کھچڑی منہ میں لی، مگر اسے چباتے ہوئے حانم کی آنکھوں سے ایک موتی ذوحان کی ہتھیلی پر گرا تو وہ یکدم فکر مند ہوا۔ تم رو رہی ہو، مگر کیوں؟ ذوحان نے چمچ واپس باؤل میں رکھ کر اس کے رخسار پر پھسلتی آنسوؤں کی لڑی کو اپنی انگلیوں کے پوروں میں جذب کیا۔ کیا ہوا؟ کھانا برا بنا ہے؟ ذوحان کے سوال پر حانم نے نفی میں سر ہلایا۔ تو میرے ہاتھ سے نہیں کھانا؟ اس نے پھر انکار میں سر ہلا کر جواب دیا۔ تو کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ مگر حانم نے اس بار بھی نفی میں سر ہلا کر جواب نہ ہی کہا تھا۔ تو مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے حانو؟ بس ویسے ہی مجھے رونا آ رہا ہے، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی تو ذوحان سمجھ گیا کہ اس کی روح اس قدر زخمی تھی کہ جسم کے زخم بھر بھی جائیں تب بھی وہ روح کے زخموں کی تاب نہیں لا سکے گی۔ ذوحان نے بے حد نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر آہستہ سے تھپکی دی، مگر حانم کی سسکیاں مزید بڑھ گئیں۔ مگر اس بار ذوحان نے اسے رونے دیا تاکہ وہ ایک ہی بار رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر سکے اور پھر کبھی بھی نہ روئے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حانم نے چلتی ہوئی گاڑی میں کچھ ہمت کر کے سوال پوچھا۔ گھر جا رہے ہیں۔ حانم کچھ دیر تک خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ گھر نہیں جانا؟ ہاسپٹل میں ہی رہنا تھا؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ مجھے گھر نہیں جانا، مجھے کہیں اور چھوڑ دیں پلیز۔ حانم نے بمشکل اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ کہیں مطلب کہاں؟ وہ حیران ہوا۔ میری امی کی ایک سہیلی تھی، ان کے گھر چھوڑ آئے، میں آپ کو پھر کبھی کچھ نہیں کہوں گی۔ حانم نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اپنے گھر کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے گھر کیوں جاؤ گی؟ اور تم مجھے کیوں کچھ نہیں کہو گی؟ کیا میں تمہارا غیر ہوں؟ مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ ذوحان نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اپنا گھر؟ اپنے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ میں بھلا آپ کو کیوں پریشان کروں؟ آپ نے میری جان بچائی، یہی بہت ہے، لیکن میں اب آپ کے گھر نہیں چلوں گی۔
خانم نہیں جانتی تھی کہ زوہان نے یہیں شہر میں گھر لے لیا تھا جہاں وہ اسے لے کر جا رہا تھا۔ زوہان اس کے جواب سے شرمسار ہوا اور کچھ دیر کے لیے چپ سادھ لی، مگر آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس نے ایک بینگلو نما گھر کے آگے گاڑی روکی جو بہت خوبصورت طرز پر بنا ہوا تھا۔ چلو باہر آؤ، ہم گھر پہنچ گئے ہیں۔ زوہان نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے کہا تو وہ گھر کو دیکھ کر حیران ہوئی، مگر اس کے دل میں گمان اٹھا کہ شاید یہاں بھی صفیہ بیگم آ گئی ہوں گی، جس کے خیال نے ہی اس کی ساری خوشی کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ خانم باہر آؤ۔ زوہان نے اسے کسی خیال میں گم دیکھ کر پھر سے پکارا تو وہ آہستہ آہستہ باہر آئی۔ زوہان نے اسے سہارے کے لیے ہاتھ دیا تو وہ اس کے ہاتھ کو دیکھے گئی۔ بھلا وہ کیا جانے ان باتوں کو، ساری زندگی اس نے خود کے کمزور سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں پایا تھا۔ کیا میرا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہو گی؟ زوہان نے اس کی بے خبری کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ خانم نے بہت ڈرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، مگر اب بھی اسے وہم و گمان نے گھیرا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کسی بھی بات سے مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی ڈھیٹ مٹی کی بنی ہے جو اب تک زندہ ہے۔ بس کرو ماں، مجھے تو لگا تھا آپ میری بیوی کی طبیعت پوچھنے آئی ہوں گی، مگر آپ تو اس کے بچ جانے پر افسوس کرنے آئی ہیں۔ صفیہ بیگم کو جیسے ہی پتہ چلا کہ خانم زندہ ہے، اس نے بیٹے کو حکم دیا کہ خانم کو گھر چھوڑ جائے تاکہ گھر کے کام کی ذمہ داری لے، مگر زوہان ان کی بات کو کسی خاطر میں نہیں لایا اور وہ مجبور ہو کر خود شہر پہنچی، لیکن یہاں آ کر وہ پھر سے خانم کو ذلیل کر رہی تھی۔ زوہان سے برداشت نہ ہوا اور فوراً ان کے مقابل آیا۔ ہاں تو اور کیا، میں اس کے ہونے سے خوش تھوڑی ہوں، میرے چاند سے بچے کی زندگی خراب کر دی، وہ افسوس سے بولی۔ زندگی تو اس کی خراب کی ہے آپ لوگوں نے، اور اس بات کا احساس مجھے بہت دیر سے ہوا ہے، زوہان نے جواباً تلخی سے کہا۔ ارے میرا بچہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو تھی ہی اسی کے لائق۔ بس کرے ماں، اور کتنا ظلم کریں گی، اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ خانم کو یوں بات بات پر بے عزت کریں۔ زوہان، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو اپنی ماں سے؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ جو کوئی میری بیوی کے ساتھ تلخ رویے سے پیش آئے گا میں اسی انداز میں بات کروں گا۔ زوہان نے لہجے میں غصہ تھا مگر اس کی آواز دھیمی تھی۔ تو اپنی ماں کا بھی لحاظ نہیں کرے گا؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ یہ لحاظ ہی ہے، مگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں خانم پر کیے ہوئے ستم گنواتا۔ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو میری محبتوں کے بدلے مجھے ستم گر ٹھہرائے گا۔ خیر، اب بچی گئی ہو تو چل کر گھر سنبھالو بھائی، میں تو تمہارے سوا اندھی ہوں، وہ سمجھو یہ ہانی میرے لیے ایک لاٹھی ہے۔ صفیہ بیگم نے بیٹے کا سخت رویہ دیکھ کر ایک دم لہجہ بدلا، مگر زوہان کسی صورت نہیں مانا، جبکہ خانم کو ڈر تھا کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اسے گاؤں واپس بھیج دے گا۔ آئندہ میری بیوی کو برا بھلا کہنے سے پہلے سوچیے گا کہ بے وجہ سے کچھ بھی کہنے کا حق کسی کو نہیں۔ زوہان کی بات پر صفیہ بیگم آگ بگولا ہو گئی، مگر فی الحال انہوں نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ سنو، میں آفس جا رہا ہوں۔ زوہان نے اسے آواز دی، مگر خانم بے حد خاموشی سے کھڑکی میں کھڑی باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ سمندر کی آتی جاتی لہریں اس کے دل میں اودھم مچائے ہوئے تھیں۔ پیار، محبت، قدر، عزت و احترام، ان تمام جذبوں سے وہ ناواقف ہو چکی تھی۔ اب زوہان کی منتوں کا بھی اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو جو اس قدر مصروف ہو کہ میری آواز بھی نہیں آ رہی؟ زوہان گھڑی کو اپنی کلائی پر باندھتے ہوئے اس کے پیچھے آیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف آگے جھک کر باہر جھانکا تو خانم گھبرا کر پیچھے مڑی، مگر بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ سمندر پسند ہے تمہیں؟ زوہان نے سمندر کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ خانم منتظر کھڑی سے دیکھ رہی تھی کہ کب وہ پیچھے ہٹے گا اور کب وہ اس کے حصار سے نکل پائے گی۔ کیا ہوا؟ میں پسند ہوں؟ وہ اس کی نظروں کو خود پر مرکوز پا کر بولا تو خانم نے نظریں چرا لی۔ میں پسند نہیں ہوں، وہ اس کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھ کر یکدم بولا، مگر خانم اسے راستے سے ہٹا کر باہر نکل رہی تھی جب زوہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ نہیں تو، وہ وہیں کھڑی بنا مڑے بولی۔ تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ زوہان نے اسے اپنی طرف کھینچ کر قریب کیا۔ کیا بولوں؟ دیکھو، میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں تھا، مگر میں کہہ تو چکا ہوں کہ میں شرمندہ ہوں۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ خانم نے اس کی بات کاٹ کر دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا، تم میری بیوی ہو، تمہیں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، مگر میں بہت خود غرض ہوں، اس لیے۔ آپ کیوں کر خود کو ملامت کر رہے ہیں؟ یہ سب ہونا تھا ہو گیا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ خانم نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ بات کرتے ہوئے روحان سی ہو گئی تھی، حالانکہ وہ بہت مضبوط تھی، مگر زندگی کے دکھ سہتے سہتے وہ تھک چکی تھی، اس لیے وہ بات بے بات رو پڑتی تھی۔ شاید اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب اس کے آنسو پہنچنے والا بھی کوئی اس کے ساتھ تھا۔ زوہان اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر چپ ہو گیا اور اس کے آنسوؤں کو صاف کر کے خانم کی پیشانی کو چوما۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تم بہت اعلیٰ ظرف ہو، اس لیے مجھے معاف کر چکی ہو۔ زوہان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا تھا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پائی۔ اپنا خیال رکھنا، اور کوئی بھی بات ہو مجھے کال کرنا۔ زوہان نے بے حد نرمی سے اسے تاکید کی اور باہر نکل گیا۔
خانم اسے پیچھے سے تکتی رہی مگر آگے نہیں آئی۔ یہ وہی شخص ہے جو میرے خوابوں میں آ کر مجھے دلاسا دیتا تھا، خانم نے زیر لب کہا تھا۔ خیریت، آج بنا بتائے یہاں کیسے؟ ذوحان نے اپنے دوست ذوالقرنین کو دروازے پر دیکھ کر کہا۔ تمہیں سرپرائز دینے کا دل تھا، خدیجہ نے آگے آ کر کہا۔ تو بتا کر آنا تھا نا، کتنے بے مروت ہو، یہیں سے اعتراض؟ خدیجہ نے حیرت سے مسکرا کر کہا۔ اب کیا اندر آنے کی بجائے واپس بھیج دو گے؟ ذوالقرنین نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تو ذوحان نے راستہ دے کر انہیں گھر کے اندر آنے دیا۔ ذوحان اگر بے مروتی نہ دکھائے تو آخر ذوحان کیسے لگے؟ خدیجہ نے ہنستے ہوئے اندر آ کر کہا۔ ویسے بھی ہم بھابھی سے ملنے آئے ہیں، تجھ سے نہیں۔ ذوالقرنین نے پھولوں کا گلدستہ دکھا کر کہا۔ ہاں میں اسے بلاتا ہوں، تم لوگ بیٹھو۔ ویسے آج سنڈے ہے تو میرا آرام کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے مجھے امید نہ تھی کہ گھر پر بن بلائے مہمان آ جائیں گے، ذوحان نے مسکرا کر کہا اور اندر چلا گیا۔ آرام کرنا تھا یا بیوی کے ساتھ رومانس کرنا تھا؟ ذوالقرنین نے طنزیہ کہا تو خدیجہ نے کہا لگایا۔ ذوحان اندر جاتے ہوئے سن کر مسکرایا تھا مگر جواب نہیں دیا۔ اس کا دوست ذوالقرنین اور خدیجہ آج خانم سے ملنے آئے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی ذوحان کے کلاس فیلو تھے۔ ذوحان نے اپنی آرکیٹیکچر کی ڈگری لینے کے بعد 2 سال تک وہیں لاہور میں ایک بہت بڑی کمپنی میں تجرباتی طور پر جاب کی تھی۔ وہ اپنے گھر کا واحد لڑکا تھا جو اپنی خاندانی زمینوں اور کھیتی باڑی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ ذوحان کا مزاج اپنے سارے خاندان والوں سے مختلف تھا۔ اس سے زیادہ رقص و موسیقی کی تقریبات کبھی پسند نہیں تھیں۔ وہ نشست موسیقی جیسی محفلوں میں جانا پسند نہیں کرتا تھا جہاں ادب و احترام سے بیٹھ کر سنگیت سنا جائے۔ وہ بظاہر تو بہت بے مروت شخصیت کا مالک تھا مگر دراصل دل سے بہت مہذب مزاج رکھتا تھا، مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے اور اس کی تہذیب کو بعض لوگ گھمنڈ مانتے تھے تو بعض بد مزاج کہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نمرا اس کے اکھڑے ہوئے رویے سے بور ہو کر اس کے بڑے بھائی شایان سے دل لگا بیٹھی تھی۔ میرے دوست آئے ہیں، تم چل کر ان سے مل لو، ویسے بھی وہ خاص طور پر تم سے ہی ملنے آئے ہیں، ذوحان نے خانم کو آ کر کہا جو بیٹھی ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا اور کیسے کرنا چاہیے، دراصل میں پہلے کبھی… تم ایسے ہی ٹھیک ہو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی تم ہر حال میں خوبصورت لگتی ہو، ذوحان نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ خانم نے اپنے پیروں میں چپلیں اڑستے ہوئے نماز کی چادر کھونٹی پر ٹانگ دی اور دوپٹہ پہن کر اس کے ساتھ باہر آئی۔ ذوحان اس کی کھلی کھلی رنگت کو دیکھ کر بے اختیار ہوا اور قریب آ کر اس کے جوڑے میں بندھے بالوں کو کھول دیا۔ خانم کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں مگر اس نے شرم و حیا کے باعث نظریں جھکا لیں۔ خانم کی ریشمی زلفیں یک دم بکھر کر اس کے شانوں پر پھیل گئیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، خانم نے آئینے میں کھلے بالوں کو دیکھ کر کہا اور ایک کلپ اٹھا کر آدھے بالوں میں ڈالا۔ اب وہ اپنے ادھ کھلے بالوں سے خود کو مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ اچھا چلو، جیسے تم بہتر محسوس کرو، اب آ جاؤ، ذوحان نے اسے مسکرا کر کہا۔ ذوالقرنین اور خدیجہ خانم سے مل کر بہت خوش ہوئے اور خانم کی بہت تعریف کی۔ ویسے تم بہت خوش قسمت انسان ہو جسے اتنی سگھڑ بیوی مل گئی اور ساتھ ہی بہت خیال رکھنے والی بھی ہے اور بہت خوبصورت بھی، خدیجہ نے چائے کا کپ دیکھ کر کہا جو خانم نے بنائی تھی تو ذوالقرنین نے بھی ترکی بترکی خانم کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ خوبصورت تو خانو بہت ہے مگر یہ سگھڑ اور خیال رکھنے والی ہے، تمہیں کیسے پتا؟ چائے بہت اچھی بنائی ہے، گھر بہت اچھا فرنشڈ کیا ہے۔ چائے ہانو نے بنائی ہے مگر گھر کا انٹیریئر میں نے بنوایا تھا، خانم کے بجائے ذوحان نے کہا تو سبھی ہنسنے لگے مگر ذوحان مصنوعی غصے کے ساتھ برتن سمیٹنے لگا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ ذوحان نے پہلی دفعہ کسی کے ساتھ تعلقات بنانے میں پہل کی تھی مگر خانم کی خاموشی دیکھ کر وہ تشویش میں پڑ گیا تھا، اس لیے ذوحان خانم کے ساتھ ہنستا مسکراتا تھا مگر اب کسی بھی معاملے میں اصرار کم کرتا تھا۔ خانم کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ محض اس کی ہمدردی ہے ورنہ خانم اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ شبیر احمد کی طبیعت حد سے زیادہ خراب تھی جس کی وجہ سے ذوحان خانم کو لے کر گاؤں پہنچا۔ شبیر احمد اپنے بیٹے کو بھتیجی کے ساتھ خوش دیکھ کر مطمئن ہوئے مگر نمرا سوتیلی بہن کو ذوحان کے ساتھ دیکھ کر جل بھن گئی۔ دیکھا آپ نے، ذوحان کتنا بدل گیا ہے، میرے ساتھ تو بات بھی نہیں کرتا تھا، اس ہانی کے ساتھ کیسے ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا، نمرا نے ذوحان اور خانم کو دیکھ کر صفیہ بیگم سے کہا تھا۔ ذوحان گیٹ پر کھڑا خانم کو تسلی دے رہا تھا جو اس کے باہر جانے پر اداس ہو رہی تھی۔ ذوحان اس کے ہاتھ میں موبائل دے کر باہر چلا گیا۔ خانم اسے جاتا دیکھ کر من ہی من میں گھبرائی تھی، حالانکہ وہ کچھ دیر کے لیے مہمان خانے میں جا رہا تھا جو گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہاں شبیر احمد کی عیادت کے لیے بہت سے مہمان آئے تھے جن کو ملنے ملانے والا اس وقت صرف ذوحان ہی تھا۔ شایان اپنی زمینی سلسلے میں کسی سے ملنے دوسرے گاؤں گیا تھا۔ تو دیکھ میں کیا کرتی ہوں، آج یا تو یہ ہوگی یا پھر میں، صفیہ بیگم نے نمرا کو تسلی دی۔ خانم مستقل کمرے میں چکر لگاتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی جب ایک ملازمہ نے اسے آدھی رات میں پیغام دیا، خانم باجی آپ کو بڑے صاحب یاد کر رہے ہیں۔ اس وقت تک وہ کیوں جاگ رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ جی وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور اس وقت بڑی بی بی سو رہی ہیں تو اس لیے وہ مطمئن ہو کر بات کرنا چاہتے ہیں۔
ملازمہ نے وضاحت دی تو حانم اپنا موبائل وہیں رکھ کر شبیر احمد کے کمرے کی طرف چل دی۔ ملازمہ حویلی کے بیرونی حصے میں چلی گئی جہاں ملازمین کے لیے کوارٹر بنے ہوئے تھے، مگر اچانک کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے سے گھسیٹا تھا۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور اکرم کے ہاتھوں کو چھڑانے لگی۔ اکرم حانم کو اس کے پرانے کمرے میں لے جانے لگا۔ اکرم، چھوڑو مجھے، وہ غصے سے چیخی۔ ذوحان جیسے ہی حویلی پہنچا اسے دھیمی آواز میں پکار محسوس ہوئی، جیسے بہت دور سے اسے کوئی پکار رہا ہو۔ وہ بے چین ہو کر تیزی سے حویلی کے صحن میں پہنچا تو اکرم حانم کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ اکرم، اس کا ہاتھ چھوڑو، ذوحان دور سے ہی چلایا۔ اکرم خوف زدہ ہو گیا۔ ذوحان، حانم نے دور سے اسے دیکھ کر بے ساختہ کہا اور بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ ذوحان نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ذوحان کے پوچھنے پر وہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ ذوحان نے نیچے پڑا دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑایا اور اکرم کی طرف بڑھ گیا۔ صاحب، یہ پھر سے… ذوحان نے اسے بولنے نہ دیا اور اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ ذوحان، بیٹا اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں، اسے تو حانم نے بلایا تھا۔ بس کریں آپ، بیچ میں مت بولیں۔ اس کے شور پر صفیہ بیگم اور دیگر حویلی والے بھی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، مگر صفیہ بیگم نے ایک بار پھر سے حانم پر الزامات لگائے، جس پر ذوحان جلال میں آ گیا۔ میں نے اس نمک حرام کو پچھلی بار بھی چھوڑ دیا تھا۔ ذوحان نے اکرم پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تجھے کیا لگا تھا کہ تیرے جھوٹ پر یقین کر لیا تھا جب تو اسے چھت پر تنگ کر رہا تھا؟ اس کی بات پر حانم دنگ رہ گئی اور آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تم اس گھر میں رہنے کے قابل ہو جو تمہیں یہاں رکھا گیا ہے؟ میں صرف تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، مگر تمہاری یہ مجال کہ میری بیوی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھو۔ ذوحان، بس کر دیں، وہ مر جائے گا۔ ذوحان کسی کے کہنے پر نہیں رکا، مگر حانم نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ رک گیا اور حانم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس کرو، خود کو سنبھالو۔ ذوحان اسے کانپتا دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ بیٹا ذوحان، صفیہ بیگم کی پکار پر اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا اور حانم کو لے جا کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ تم رکو، میں آتا ہوں، اس نے گاڑی لاک کر کے کہا۔ ذوحان نے کسی سے بات کیے بنا ہی کمرے سے اپنا اور حانم کا سامان لیا اور اسی وقت گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ حانم، ادھر دیکھو، ذوحان نے موبائل فون کے کیمرے میں اس کی تصویر کیپچر کرتے ہوئے پکارا۔ وہ میز پر رکھے گلدان میں پھولوں کو سجا رہی تھی۔ ڈھیلی ڈھالی چوٹی سے 2 لٹیں نکلی چہرے پر لٹک کر اس کے عارض و لب کو چھو رہی تھی۔ ذوحان نے ایک ٹھنڈی آنکھ بھر کر اسے دیکھا۔ حانم نے جیسے ہی پلکیں اٹھا کر ذوحان کی طرف دیکھا، اس کے گلے سے دوپٹہ سرک کر نیچے گرا تھا۔ تم اس قدر خوبصورت ہو، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یا شاید یہ تمہاری قربت کا اثر ہے۔ حانم نے اسے بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ کہاں جا رہی ہو؟ حانم کچن کی طرف جانے لگی تھی جب ذوحان نے یکدم اسے پکارا۔ کچن میں، وہ مختصر بولی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ ذوحان نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ حانم اپنے دوپٹے کو ترتیب دے کر اس کی طرف آئی۔ کھانا بنانے کی ضرورت نہیں، ہم باہر کھانا کھائیں گے، میرے دوستوں نے ڈنر پلان کیا ہے۔ ذوحان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ تو یہ بات وہیں سے بتا سکتے تھے، حانم نے شرارت سے کہا۔ وہ اس کے قریب آنے کے لیے اٹھا مگر ذوحان کا موبائل بجنے لگا۔ ذوحان نے خفیف نگاہوں سے فون کو دیکھا۔ حانم نے اپنی ہنسی دبائی کیونکہ آج کل ذوحان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ حانم کمرے کی جانب بڑھی مگر ذوحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کال ڈسکنیکٹ کیا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا اور ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، ذوحان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تو حانم دنگ رہ گئی۔ ایسے مت دیکھو، سچ کہہ رہا ہوں، ذوحان نے اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر کہا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے انجانے میں یا خدا کے حکم سے مگر ہمیشہ مجھے مصیبتوں سے بچایا تھا۔ حانم نے اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر سوچا۔ ذوحان مطمئن ہوا کہ حانم خوش تھی۔ اس کہانی کا سب سے گہرا مورل یہ ہے کہ ظلم صرف وہ نہیں جو ہاتھوں سے کیا جائے، بلکہ وہ خاموشی بھی جرم ہوتی ہے جو سچ جان کر اختیار کی جائے، اور محبت صرف احساس کا نام نہیں بلکہ وقت پر ساتھ دینے کا نام ہے۔ حانم کا کردار انتہائی مضبوط اور قابل تعریف ہے جو مسلسل ظلم، تنہائی اور ناانصافی کے باوجود صبر اور پاکیزگی پر قائم رہی۔ وہ ایک ایسی لڑکی کی نمائندگی کرتی ہے جو ٹوٹ کر بھی بکھرتی نہیں بلکہ خاموشی سے جیتی رہتی ہے، جبکہ ذوحان کا کردار ابتدا میں شدید تنقید کا مستحق ہے کیونکہ اس نے سچ کو محسوس کرنے کے باوجود آنکھیں بند رکھیں اور اپنی ذمہ داری سے بھاگتا رہا، مگر بعد میں اس کی توبہ، احساس اور حانم کے لیے کھڑا ہونا اس کے کردار کو بہتر بناتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ دیر سے صحیح مگر سچ کا ساتھ دینا ہی اصل مردانگی ہے۔ دوسری طرف صفیہ بیگم اور نمرہ جیسے کردار معاشرے کی اس تلخ حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں جہاں حسد، انا اور نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور وہ حق اور باطل میں فرق ہو بیٹھتا ہے۔ اکرم جیسے کردار یہ یاد دلاتے ہیں کہ برائی اکثر کمزور کو ہی نشانہ بناتی ہے۔ اس پوری کہانی کا پیغام یہ ہے کہ کسی کی خاموشی کو اس کی رضامندی نہ سمجھے۔ مظلوم کی آہ دیر سے ہی صحیح مگر اثر ضرور دکھاتی ہے
اور اگر آپ کسی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم اس کے خلاف ہونے والے ظلم کا حصہ بھی نہ بنے، کیونکہ ایک دن سچ سامنے آ کر رہتا ہے اور تب پچھتاوا انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔